بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. ہیبت سے
نم ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے اللہ ہیبت سے ہر ایک گرد خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرا گھر دیکھیں، تیرا در سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسباب ہوں ان کو ایسے باہم، اللہ کرم، اللہ کرم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو، پھر آ کے کروں میں طواف حرم، اللہ ناک کی طرف کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، دیکھیں کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار، نورانی دربار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا،
دیکھا نہیں ان کا در اقدس کیا ہوگا انجام، کیا ہوگا انجام۔ میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام، دیتی ہے پیغام، مرنے سے پہلے ایک بار، مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہے دوری کی زنجیر، دوری کی زنجیر، مل جائے گی مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر، جس دن چاہیں گے سرکار، جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالیہ جمشید حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ، اور آج ہم نے پھر وہی خوبصورت محفل سجائی ہے جو کل ہم نے تھوڑی سی روک دی گئی تھی، کیونکہ آج سب صفا مروہ پہ پہنچ چکے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ جب ہم دل سے اس کو مانتے ہیں تو ہم ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بالکل جی، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم تھینکس کریں گے قاری عبد اللہ کا، آپ نے قرأت کی، فرید احمد خورشیدی صاحب آپ نے بہت خوبصورت سی حمد پیش کی، اور کشمالہ تنویر اور صالحہ، بہت مشکل سا نام رکھا ہے اس کے ابو نے، میں پوچھوں گی کہ کیوں رکھا ہے۔ صالحہ، جی بالکل صالحہ، ہاں الشبہ، اچھا تین ہونا تو اس وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا جی، الشبہ اور صالحہ نے ہمیں بہت خوبصورت سی نعت سنائی اور محفل کو چار چاند لگا دیے، کیونکہ جب شروع میں انرجی والی چیزیں آتی ہیں تو ہم بھی انرجی میں آ جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ میری عدنان اور عمران سے ریکویسٹ رہی ہے کہ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے مجھے انرجی ڈرنک، یہ انرجی ڈرنک ہے جی میرا، اگر اچھی نعت پیش ہو جائے، اچھی حمد ہو جائے، اچھی تلاوت ہو جائے تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ وہی لوگ کل کے نشست میں ہیں۔ آج ہمارے علامہ صاحب تھوڑے لیٹ ہو چکے ہیں، مگر میری ہوسٹ بھی چینج ہو چکی ہیں۔ کو ہوسٹ ہیں میرے ساتھ امبر ثنا کا نام لکھنے کے باوجود میں بھول جاتی ہوں، اور ہمارے ساتھ بشرا ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں۔ ان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ دوبارہ آئے ہیں اور آپ نے اس محفل کو سجایا ہے۔ آج ہم بات شروع کرتے ہیں صفا مروہ سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ بتائیں گے کہ آج تمام حاجی جو ہیں وہ صفا مروہ میں جمع ہیں۔ بہت شکریہ عالیہ صاحبہ۔ میدان عرفات میں آج یوم عرفہ ہے جی۔ عرفہ مطلب یوم عرفہ یعنی عرفات کا دن، جی، جو حجاج کرام کل احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے منا ہوتے ہوئے عرفات کے میدان میں شام رات تک پہنچ گئے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے شب گزاری ہے وہاں پر عرفات کے میدان میں اور عبادتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اب جو دن ہے یہ خاص وقوف عرفات، یہی مین حج کا دن کہلاتا ہے، اگرچہ تمام ارکان لازم ہیں۔ صحیح۔ اب عرفات کے میدان میں آج یہ دن گزارنے کے بعد شام تک بعد غروب آفتاب یہاں سے روانگی ہوگی حجاج کرام کی مزدلفہ مشعر الحرام کی طرف، صحیح، اور وہاں رات بغیر خیموں کے کھلے آسمان تلے وہاں پر رات گزاری نہیں جائے گی، بلکہ اس طرح گزاری جائے گی کہ میں اس طرح لوکیٹ کروں کہ وہ پہاڑی سلسلے ہیں سارے، اور وہاں کنکر چننے ہیں جو شیطان کو مارے جائیں گے۔ صحیح۔ تو وہاں کنکر چننے ہوتے ہیں اس حساب سے کہ 3 شیطان ہیں، اور 3 دن تک جس ترتیب سے بتایا گیا ہے وہ سب مناسک یہاں اس وقت ذکر کرنا ضروری نہیں، نہیں آپ بتا بھی دیں تو اچھی بات ہے۔ اچھا تو وہ پھر ایسا ہے کہ پہلے دن پھر ایک شیطان کو مارا جاتا ہے، دوسرے دن پھر تینوں کو، اور تیسرے دن پھر تینوں کو، تو 7 کنکریاں اس حساب سے اٹھانی ہوتی ہیں، بلکہ ایکسٹرا لی جاتی ہیں کہ اگر کوئی مس ہو گئی، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، مس ہونے کے امکانات۔ خیر اب تو شیطان
کا وہ جو علامتی شیطان ہے وہ شیطان ہی ہے، وہ اس کو اتنا بڑا بنا دیا ہے اب کہ شیطان بڑھ گیا ہے. پہلے جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو شیطان وہ تقریباً اتنا تھا، بالکل میرے مطلب لٹرلی میں تقریباً بتا رہا ہوں. اور اب وہ ایسا جیسے بہت بڑا سا روم ٹائپ کا، اور 2 منزلہ اور 3 منزلہ اس طرح. آئی تھنک یہ وجہ ہوگی سہولت کے لیے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو پیچھے ہٹا کے گرا کر کہ ہم کسی طرح پتھر مار دیں. پہلے وہ دھکم پیر یہ وغیرہ زیادہ ہوتی تھی، اب رش بھی بڑھتا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ تقریباً 15 لاکھ سے بھی زیادہ حجاج کرام 17 لاکھ ہو گئے اب. 17 لاکھ کا ہم لوگ سامنے آتا جا رہا ہے تو کلیئر ہو رہی ہے بات، ظاہری سی بات. اچھا اب وہ جب وہاں سے کنکر چن لیں گے آج رات کو شب میں، تو پھر وہ طلوع آفتاب کے بعد، یعنی کہ طلوع سے پہلے ہم مینا میں داخل نہیں ہو سکتے. صحیح. تو اب طلوع بہت سے حجاج ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو باؤنڈری جو اس کا سرحد ہے اس کی مشعر الحرام مزدلفہ اور مینا کی، اس کے قریب قریب آنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اب مینا میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں خیمے ہی خیمے ہیں، اور ایک جانب قربان گاہ ہے، ایک جانب شیطان 3 ہیں جن کو کہ کنکر مارنی ہے. تو اس طرح سے پھر وہ حجاج کرام مینا جا کے کنکر مارتے ہیں شیطان کو، اور اس کے بعد پھر قربان گاہ جا کر قربانی دیتے ہیں، جس کے اوپر جس بنا پر. سر اس پہ میں سوال، قربانی جو ہے ہم لوگوں کی سنت ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ قربانی یہاں کی اور وہاں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ مجھے تھوڑا ڈیفائن کر دیں. دیکھیے وہاں پر جو قربانی ہے حج میں، وہ حج کے ارکان کا میں سے ایک رکن ہے. اور جتنے ارکان ہیں حج کے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ترک کیا جا سکے. اور وہاں کے جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں ان کے لیے جو دنیا بھر میں اپنے اپنے مقامات پہ جہاں ہیں وہاں یہ قربانی پیش کرتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں. کل ایک بات ہو رہی تھی کہ اگر کسی نے کسی کا مال کھا لیا ہے اور پھر وہ جاتا ہے حج کرنے یا قربانی کرنے تو وہ ایک زیادتی ہے. وہ حقوق العباد جو ہے وہ نمبر 1 چیز ہوتی ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنا. پھر آپ جو نیکی کرنی ہے وہ تو کرنی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا اب قربانی وہاں پر حج کے رکن کے حساب سے ہو رہی ہے، اور یہاں جو ہے وہ حج کا رکن نہیں ہے بلکہ سنت ابراہیمی ہے. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لے جا رہے ہوتے ہیں جو 3 مقامات پر حضرت حاجرہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس قصے کو نا تھوڑا سا بیان کریں. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئی اسلام سے، پھر ہم ماں باپ بھی تھوڑی توجہ نہیں دے پا رہے کہ ہم ان کو تفصیلی بتا سکیں. تھوڑا سا اس کو آپ. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے یہ آپ نے عالیہ صاحبہ. 2 ذرائع بہت زیادہ، 2 میڈیا، یعنی ایک میڈیم الیکٹرانک میڈیا ہی آئیں گے دونوں. مین اسٹریم میڈیا آپ یہ کام کر رہی ہیں، یہ پروگرام آپ نے لگایا ہے، اس سے آپ پہنچا رہے ہیں آپ لوگ پیغام. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی آپ پر جو آپ نے ادا کر رہے ہیں. اچھا دوسری طرف ان کے کلپس بن کر اگر سوشل میڈیا پہ جائیں گے اور ویسے بھی سوشل میڈیا پر اس کو پہنچایا جائے تو اس طرح لوگوں تک اویئرنیس آگاہی پہنچے گی. تو یہ چاہیے ہماری یہ جین زی کو بھی اور اس کے اگلی جو نسل ہے ان کو بھی، تاکہ وہ الفا اور بیٹا ہمارے جو آ رہے ہیں ان تک وہ. یہ ویسے نام کب ختم کریں گے؟ مجھے بہت کون سے یہ تو رکھ دیے گئے اب نام. دیکھیے اب کیوں ہم شروع میں ذرا ہمیں عجیب سا لگتا ہے، لیکن کیا ہے پر ہم ینگ جنریشن کہتے ہیں یا آج کی نسل کہتے ہیں، وہ زیادہ اچھا لگے گا. یہ ٹرمینالوجیز ہیں. بعض لوگ ایسا ہے جو آج بھی یہ وہ بلومرز میں نہیں ہے بلکہ جین زی سے بھی آگے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو الفا میں آ کر بھی وہ جین زی تک بھی نہیں جائیں گے. تو وہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کو جو لائن کھینچ دی ہے اور ایسا ہی ہوگا. تو اب آ جائیے کہ وہ قربانی یہاں پر جو ایثار پیش کرنا، جب جانور کے اوپر ذبح کرتے وقت چھری پھیری جا رہی ہوتی ہے اور یا پھر اونٹ ہے تو اس کو نہر کیا جاتا ہے. تھوڑا مخصوص طریقہ ہے کہ ایک ٹانگ باندھ کر آج کے حساب سے آپ جیسے بتا رہے ہیں تو کہہ رہی نا آپ کے آج کے دور کے حساب تو وہ اس کو نہر کیا جاتا ہے. صرف ایک مرتبہ اس کو چھرا مارا جاتا ہے، وہ کافی ہے. نہ لگے تو اس کو کمپلیٹ تو کرنا ہے. اچھا اس وقت میں جو خاص دعا پڑھی جاتی ہے
انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما اور اونٹ کو وما انا من المشرکین. اونٹ کو 7 چکر بھی لگائے جاتے ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا. یہ کچھ وہ لوگوں میں معروف ہو گئی چیزیں، مشہور سی ہو گئی. کر رہے ہیں کہ نالج کے حساب ہاں سے. جی ہاں، لیکن نہ وہ 7 جگہ سے اس کو کٹ لگایا جاتا ہے، نہیں گھمایا نہ وہ نہیں جاتا. 7 چکر لگائے جاتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے جب نہر کرتے ہیں ایک مخصوص طریقے سے، تو وہ جانور اپنی جب جان دے رہا ہوتا ہے تو وہ خود ہی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو آگے جگہ نہیں ہوتی ہے، لوگ چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں تو گھما لیتے ہیں اس کو، تو اس طرح سے وہ 2 یا 3 چکر میں وہ گر جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے شاید اس کو کوئی چکر دیا جا رہا ہے. وہ ایک غلط فہمی سی ہم لوگ کے ہاں چلی آ رہی تھی، لیکن اب کافی فرق آ گیا. تو بہرحال وہ دعا اس طرح کہ وہ وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. صحیح. یہ چیز ہے جو میں یہاں تک، پھر آگے بات آئے گی تو پھر میں. اچھا بشرا آپ سے پوچھیں گے سعی کے کیا کی تعریف کیا ہے؟ سعی کے لغوی معنی تو کوشش کرنی، ٹھیک ہے، چلنا، کوشش کرنا. تو اور اس کی جو تاریخ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے ہے. صحیح. کیونکہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتانا نہیں بالکل بتانی ہے ہم نے. ہاں کیونکہ بہت سال یعنی 99 سال جب دعا کری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی حضرت سارہ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں کیونکہ میرے بطن سے تو ہو نہیں رہی اولاد. تو حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی، ان سے نکاح کا اتمام ہوا. نکاح کے بعد ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے. صحیح. تو جب یہ پیدا ہوا تو بشری کیفیت ہے کہ ان کو رشک پیدا ہوا حضرت سارہ علیہ السلام کو کہ جی ان کی طرف توجہ، ظاہر سی بات ہے اتنی پرانی دعا قبول ہوئی تھی، اس بڑھاپے میں اولاد ملی تھی تو توجہ اس طرف زیادہ ہو گئی. تو ان کے دل میں جب رشک پیدا ہوا تو ان کے تو دل میں آئی تھی یہ بات، اور اللہ نے ادھر وحی کر دی کہ اس اپنے شیر خوار بچے کو اور حضرت ہاجرہ کو وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ. مکے کی تپتی ہوئی ریت کی وادی میں اس ماں بیٹے کو چھوڑ کر آ جائیں. اب حکم تھا اور خلیل اللہ تھے، تو انہوں نے وہ حکم مطابق کیا اور وہاں چھوڑ کر آئے. انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم کس کے بھروسے ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا بس اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں. وہ چلے گئے. پھر ظاہر سی بات ہے کچھ پانی ہوگا، جب وہ پانی چیزیں ختم ہوئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو گوشت مطلب چھوٹے سے شیر خوار تھے، تو انہیں جب پیاس لگی انہوں نے رونا شروع کیا پیاس کے لیے. تو انہوں نے پریشان ہوئی، ماں تھی، مطلب ایک بچہ گود کا بچہ رو رہا ہو تو پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان تھیں. تو کبھی صفا پہاڑی کا نام ہے، اس کی طرف جاتی اور دیکھتی کہ کوئی پانی کا کچھ کوئی نظر آ جائے، کوئی نہیں نظر. پھر وہ مروہ کی طرف جاتی. اس طرح انہوں نے مسلسل 7 چکر لگائے، اور چکر بھی ایسے کہ صفا سے شروع ہو کے مروہ پہ 1 چکر، مروہ سے آئیں تو صفا پہ 2، اسی طرح کاؤنٹنگ کر کے 7 چکر لگائے. اس دوران بچہ روتا رہا. اور اس میں بھی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ یہ حج میں شامل کر دی. ماں کی یہ تڑپ جو تھی یہ حج کے ایک رکن میں لازمی شامل کر دی گئی. اور اس میں بھی آپ دیکھیں حج جب صحیح ہے یہ جو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آ رہے جا رہے ہیں، اس چکر کا نام صحیح ہے، کوشش کر رہی ہیں وہ. تو اس چکر میں بھی نا وہ بچے کو دیکھتی ہوئی جا رہی ہوتی تھی. اب یہ ہے ابھی بھی کہ بیچ میں ایک مقام ہے جیسے اب تو وہاں گرین لائٹ سے اسے وہ کر دیا کیونکہ صفا اور مروہ اب ویسے نہیں رہے، اب شیشے لگ گئے ہیں اور اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے. وہ تو تپتی ہوئی ریت تھی، اب تو اے سی ہیں وہاں سارے. تو وہ اس جگہ پہ جو گرین لائٹ ہے وہ دوڑتی ہیں. اور یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مطلب لاکھوں کو پتا ہے لیکن بہت سو کو نہیں پتا کہ یہ دوڑتے کیوں ہیں. یہاں پہ تھوڑے سے مقام پہ دوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بھی وجہ یہ تھی کہ وہ جاتے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھیں. پھر اس جگہ بیچ میں گیپ ایسا آ جاتا تھا کہ بچہ نظر نہیں آ رہا. تو وہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ رو رہے تھے تو اس حصے میں جب نظر نہیں آ رہے تھے تو اس لیے یہاں دوڑنے کا حکم ہے کہ وہ پھر بھاگتی نہیں کہ مجھے پھر آگے سے نظر آنا شروع ہوا ہے. تو وہ حصہ وہ ہے
ये जो दौड़ लग रही है, ये जो तड़प है, इसमें जब 7वां चक्कर पूरा हुआ तो बच्चे की एड़ियों से जो रोते हुए एड़ियां जमीन में लगी थी, वहां से आबे जमजम का चश्मा जारी हुआ। और ये कोशिश जो है इसको सही कहते हैं। कहते हैं कि जी हम अक्सर हज को सिर्फ इबादत समझते हैं, लेकिन हकीकत में हज एक तरबियत है। ये इंसान की सोच, आदत और दिल को बदल देता है। सबसे पहली चीज़ जो है हज में हमें सिखाती है वो है सब्र। और यहाँ पर आपने जो बात की वो है सब्र। अगर वो माँ सब्र ना करती और तावले जैसे कहते हो जाते तो अल्लाह ताला ये चीज़ें ना दिखाता और फिर हज का जो फरीज़ा है वो हम लोगों पर ना आता। चलते हैं जी एक नाते रसूल मकबूल की तरफ, उसके बाद फिर वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मज़ीद बातें। तू पूजा मन पूजा। बेशक, बहुत खूबसूरत सी आवाज़। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर करते हैं मज़ीद इस नशिस्त को।
جی بالکل، اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ عالیہ جمشید ایک بار پھر. اچھا میرے ساتھ ثنا بھی ہیں، ثنا سے پوچھوں گی. ثنا، آج آپ کو میں نے کو ہوسٹ اس لیے بنایا تھا کہ مجھے نہیں ایک ڈمی بٹھانے کے لیے، مطلب کہ میرا تو آپ کو میں نے کہا سوال پوچھیں تو آپ اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ ہم ریڈیو سے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کسی کو اوور لیپ نہیں کرنا، اس طرح دوسرے کی بات بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتی اور ہماری بات بھی آپ تک نہیں پہنچتی. ثنا، آپ کوئی سوال؟ ہمارے علامہ ادریس صاحب نے جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے، لیٹ آئیں وہ الگ بات ہے، آپ سوال کر سکتی ہیں. اچھا، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ عالیہ جی. سمجھ نہیں آتا نا آپ کو عالیہ کہوں علینا کہوں؟ نہیں عالیہ کہیں، عالیہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، عموماً طور پہ ہمارے یہاں جس طرح سے ہر دور آگے بڑھ رہا ہے، ہم بہت جدید دور میں بھی داخل ہو چکے ہیں، اور جیسے ابھی ہم جین زی اور الفا کی بات کر رہے تھے، اسی طریقے سے جیسے نئی نسل کی اگر ہم بات کریں، ہم پرانے میں نہیں جاتے، پرانے سارے لوگوں کو ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن یوزلی اب جو بنیادی طور پر جو قربانی کا ایک کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ حکم کب نازل ہوا اور اس کا نفاذ کیسے ہوا، بیسکلی میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں ہمیں یہ جاننے کی شدید ضرورت ہے کہ بیسکلی قربانی کا جو حکم ہے یہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اطاعت بہت ہی زیادہ پسند اور محبوب ہے. بے شک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کے لیے بندوں کو آزماتا رہتا ہے. بے شک. اور قربانی کا بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی کسی مقدس اور کسی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو محبوب چیز ہو، یعنی تمہیں جو پسندیدہ چیز ہو، اور وہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو، پیش کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے. اور اگر ہم قربانی کی بات کریں تو یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ ذبح کیا جاتا اور اسے ایک خاص مقام پر رکھ دیا جاتا، اور اگر اس کو آگ جلا لیتی تو وہ قبول ہو جاتا، اور اگر آگ نہیں جلاتی تو وہ قبول نہیں ہوتا. اور یا پھر جانور کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی کہ جو اس جگہ پر رکھی جاتی. تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات ہے، بلکہ در حقیقت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے. اور رہی بات کہ ہم یہ جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں، یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد کو تازہ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست قرار دیا اور آپ کو اپنا محبوب بندہ قرار دیا اور آپ کو حلیم اور بردبار کہا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو امتحان لیے گئے وہ بے شمار امتحان لیے گئے، اور ان میں ایک سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ آپ اپنے لختے جگر کو، کہ جن کو آپ نے شب و روز دعاؤں میں مانگا، اور پھر آخر کار آپ کو ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا گیا، اور وہ جب بیٹا بڑا ہوا اور آپ کی آنکھوں کی مزید ٹھنڈک بنا تو اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. تو آپ نے وہ بھی سر تسلیم خم کر لیا کہ اللہ اگر تیرا حکم ہے تو میں اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر یہ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی محبت دیکھیے اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت دیکھیے کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے تو نہ آپ روئے نہ گڑ گڑائے، بلکہ آپ نے والد کو حکم دیا کہ ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت جب چھری چلائی جا رہی تھی تو اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبے کو آسمان سے بھیجا اور وہ اس کی جگہ مینڈھا جو ہے وہ ذبح ہو گیا تھا. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کی امت کے لیے لازم قرار دیا کہ یہ بھی قربانی کے فریضے کو سر انجام دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اور پیارا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم قربانی کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہیں. تو بیسیکلی جو قربانی کا کانسیپٹ ہے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ یہ ہے. اچھا، دنیاوی اور دینی دونوں فوائد بھی بتا دیں قربانی کے. جی، اس کے جو دینی فوائد ہیں وہ تو یہی ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم نے جانور کو ہی ذبح کرنا ہے، تو اب ہم جانور کی جگہ چاہے کروڑوں مالیت کا سونا خرچ کر دیں
تو وہ جو جانور کا ذبح کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ایام میں زیادہ مقبول ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی بھی اور عمدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. تو اس کا جو دینی فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے, عاجزی انکساری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے, اور یا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے, تیرا حکم ہے کہ قربانی کرنی ہے اور جانور کو اس طرح کے مخصوص جانور کو ذبح کرنا ہے تو ہم ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دنیاوی اس کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک پورے جو عالم اسلام کی معیشت ہے وہ دوبارہ سے رواں دواں ہو جاتی ہے, اور خاص طور پر جو لیدر انڈسٹری ہے وہ دوبارہ سے فروغ پاتی ہے, اور بے شمار لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر چارہ بیچنے والے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرنے والے ہیں, اور دیگر لوگ جو صفائی ستھرائی کا کام سر انجام دیتے ہیں. تو اس طرح ایک معیشت کو بھی فروغ ملتا ہے, ایک مضبوط معیشت بھی ہوتی ہے. بہت اعلیٰ بات ہے. اچھا جی, چلتے ہیں ایک نعت رسول مقبول کی طرف. ہمارے ساتھ ہیں نعت خواں ہمارے, اور ان کا نام پوچھ لیتے ہیں. آپ کا نام؟ قمر عباس نقشبندی. ٹھیک ہے جی, کون سی نعت رسول مقبول سنا رہے ہیں؟ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے, ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے, اور ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں, ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے, کہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں, ارے بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں, اور ان کے جودو کرم کا کیا کہنا کہ لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں, کہ ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے, اور ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو, کہ ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو, کہ چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے, چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے, چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے.
بات کی ہے اور یہ بات سب کے دلوں کو چھو گئی ہے کہ جو اس کے دربار کی جالی چوم کر آئے تو پھر انسان سرخ رو ہو جائے. ہمارے ساتھ ایک اور ہیں محمد اشتیاق انصاری, ان سے بھی سنیں گے ایک نعت رسول مقبول. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی, کھلا ہے سبھی کے. میں پہلے جب مدینے گیا تو تھی حالت تڑپ جانے والی. سبحان اللہ. اچھا جی, پروگرام کو ہم دوبارہ جاری کرتے ہیں. ہم آتے ہیں ثنا کی طرف. ثنا, آپ کچھ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھیں. جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, بہت اچھا آپ نے حج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ نے بتائیں جو یقینی سب کے لیے بہت فائدہ مند رہیں گی. مجھے ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گی کہ ہمیں تو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا اور اس کو دوبارہ مخاطب کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو مجھے آپ بتائیں, مقام ابراہیم کی ایک تو وہ کہتے کس کو ہیں اور اس کا مقام کیا ہے, مطلب اس کی اہمیت کیا ہے. میں چاہوں گی کہ ہماری آج کی نسل کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. بہت شکریہ ثنا. وہ مقام ابراہیم در حقیقت ایک پتھر ہے. اچھا. جو جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جب دیواریں اپنے سے زیادہ بلند ہونا شروع ہوئیں تو وہ آپ کو یہ حکم ہوا کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. آپ اس پہ کھڑے ہو گئے اور وہ پتھر خود اٹھتا تھا, بلند ہوتا تھا, سبحان اللہ, اور تعمیر کعبہ کی مکمل ہو گئی اس طرح سے. صحیح. تو وہ ایک نبی کے قدم گاہ ہیں, وہ منسوب ہو گیا ہے, پتھر نبی کی قدم گاہ ہو گیا ہے. اب تو لیٹسٹ زمانے کے لحاظ سے اس کو سونے کے, اس کے گنبد لگا کر اور سب اچھے طریقے سے اور محفوظ بھی رہے, گلاسز لگا کر ایک بنا دیا گیا ہے زری, تعزیہ ٹائپ زری. تو اب وہ جو مین ایک ارکان میں سے ایک رکن ہے جو حج کا, وہ 7 چکر خانہ کعبہ کے کمپلیٹ کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. سبحان اللہ. یہ مقام ابراہیم کی اہمیتوں میں سے یہ ایک بنیادی اہمیت ہے. یہ بھی بات ہے کہ اب وہی رکن بن گیا ہے حج کے ارکان میں سے. اب یہ ادا کر لیتے ہیں جب 2 رکعت نماز وہاں مقام ابراہیم پر, تو وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر زمزم کا وہ چشمہ اب تو لیٹسٹ حساب سے بنا دیا ہے. پہلے تو میں نے دیکھا ہے جب بالکل نیچے اتر جاتے تھے ہم جا کے اور ڈائریکٹ وہاں سے جو مشین لگی ہوئی تھی اور پانی. تو جب وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل, جب بچے نے ایڑی رگڑی ہیں تو دیکھیں پانی جو ہے وہ حیات کی علامت ہوتا ہے. بالکل. اور جتنے بھی تہذیبیں ہیں دنیا میں وہ سب دریاؤں کے کنارے جا کر آباد ہوئے ہیں. اچھا, لوگ رہ نہیں سکتے اگر پانی نہ ہو, تو لوگ جاتے ہی رہتے ہی سکونت اختیار کرتے ہیں جہاں پانی ہو. یعنی لوگ پانی کو دیکھ کر وہاں پہنچتے ہیں اور یہاں پر یہ پہنچے تو پانی پہنچا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ہے انبیاء کی شان, یہ نبی کی شان کہ انہوں نے ایڑیاں رگڑی ہیں تو وہ پھر وہ اتنا زیادہ پانی نکلا ہے چشمے میں سے
کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو کہنا پڑا کہ رک جاؤ ٹھہرو زم تو اس کا نام ہی زمزم ہو گیا. تو اس طرح مقام ابراہیم اور یہ زمزم اور اس کے بعد صحیح کے بارے میں تو انہوں نے بتایا ماشاءاللہ. صحیح سے بات ختم ہوتی ہے. ایکچولی صحیح معنوں میں جو پورا حج کا اختتام ہے وہ صحیح کے مقام پر جو آخری چکر صفا سے مروہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے 7واں, وہاں پر تھوڑے سے بال کاٹنا جسے تقصیر بھی کہتے ہیں اور حلق بھی کہتے ہیں. صحیح. تو وہ تھوڑے سے بال اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو حاجی ہیں وہ پورے بال کٹوا ہی چکے ہیں وہ منا میں. اچھا عمرے میں بھی ایسا ہوتا ہے, بعض اس میں وہ پورے بال بھی صاف کرتے ہیں لیکن تھوڑے کرنے ہوتے ہیں لازمی. تو وہ پھر وہ جو حج پہ بال منا میں پورے صاف کروا چکے تھے قربانی کرنے کے بعد, تو اب یہاں آ کر وہ صحیح کے بعد پھر تھوڑے سے بال اب ریزر وغیرہ سے وہ کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں جیسے ہی وہ بال کو کاٹ دیا جاتا ہے تھوڑے سے, تو پھر یہ حالت احرام جو ہے, جو 2 کپڑے بغیر سلے کپڑے کفن کی طرح ہم چلیں اور ہم حالت احرام میں تھے تو بہت سی چیزیں حرام ہو گئی تھیں ہم پہ. تو وہ جو صبر اور ایثار کی جو بات ہو رہی تھی کہ صبر کا یہ مقام ہے کہ آپ اگر آپ کے اوپر کوئی جو ٹائپ کوئی کھٹمل کوئی چیز مچھر مثال کوئی بھی چیز آ جائے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے, ورنہ ایک بکرا یا دمبا کفارے کے طور پہ دینا پڑے گا, دم دینا پڑے گا. اس طرح سے یہ نہیں کر سکتے, اپنے کھجا نہیں سکتے اس لیے کہ بال اگر جھڑ گیا اور سفید احرام کے اوپر نظر آئے گا تو وہ بھی, تو اس لیے بڑی احتیاطیں ہیں. کراہیت نہیں کر سکتے کسی چیز میں, مثال کے طور پہ کہیں بو ہے, اچھا خوشبو سونگھنا نہیں ہے, خود سے تو آ رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. اس طرح جو تمام حالت احرام کی جو حالتیں تھیں اس میں صبر اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس میں پریکٹس میں آ جاتا ہے کہ میں جب اس طرح سے اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہوں, یعنی کہ ایون کہ جو محرم ہے وہ نامحرم ہو جاتی ہے اپنی بیوی بھی, تو وہ جب اس چیز سے گزرتے ہیں تو صحیح کرنے کے بعد ایک طرح سے یہ حج کا آخری رکن اب صرف ایک چیز رہ جاتی ہے, طواف النساء یا طواف الوداع, جس میں یہاں تھوڑا سا وہ ہے کہ اہل سنت میں وہ طواف الوداع کے ساتھ ہی طواف النساء مانا جاتا ہے کہ وہ ہو گیا, لیکن اہل تشیع میں طواف النساء الگ کرتے ہیں, اچھا وہ عورت کے محرم ہو جانے کے لیے, اور طواف الوداع ودا کے وقت کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی اتنی ایشو نہیں ہے, لیکن باقی حج کے تمام ارکان تمام مکاتب فکر میں ایک ہی ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایک حصے میں 2-3 لوگ مل کر وہ قربانی کر سکتے ہیں, مطلب ایک ہی حصہ ہو ان کے پاس, تو ایسا کچھ قربانی کے لیے جس شخص پر قربانی واجب ہے ضروری ہے, تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ قربانی کس پر واجب ہے. تو ایسا شخص کے جو قربانی کے ایام میں جس کے پاس اضافی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اضافی رقم ہو اور یا پھر مال تجارت ہو اس کے پاس, تو قربانی کے ایام میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اب چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو, ان سب کے لیے الگ الگ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو سب کے لیے ضروری ہے کہ الگ الگ قربانی کریں گے, اور ایک شخص وہ ایک ہی حصہ شامل کر سکتا ہے یا پھر ایک ہی جانور خرید سکتا ہے, جیسا کہ بکرا ہے اس میں ایک حصہ ہوتا ہے تو ایک ہی خرید سکتا ہے, اور اس میں ایک ہی شخص کی قربانی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ 4-5 افراد مل گئے اور انہوں نے کہا مثال کے طور پر آج کل ایک حصہ چل رہا ہے 30 سے 35 ہزار کا, اب سب نے جو ہے وہ 10-10 ہزار یا 5-5 ہزار ملا کر ایک حصہ انہوں نے خریدا, تو اس طرح کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص جس پر قربانی واجب ہوئی وہ فرداً الگ سے ہی قربانی کرے. اچھا بشرا, آپ کچھ چاہ رہی تھی کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھ سے صحیح رمی کے حوالے سے. رمی کے حوالے سے قربانی ہی سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ قربانی کوئی ایک تہوار نہیں ہے کہ جی جانور ذبح کیا اور اس کو ہم نے گوشت بانٹ دیا. قربانی کی ایک پوری تاریخ ہے بالکل, اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی میں چھوڑ دیا تھا, تو پھر یہ وہاں جب ان سے ملنے گئے ہیں تقریباً 13 سال کے وہ تھے, اس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا. اور انبیاء کا خواب, یہ ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور انبیاء کا خواب جو ہے وہ وحی کی طرح ہوتا ہے. انہوں نے پھر یہ خواب دیکھا, 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی لی جا رہی ہے, ذبح کیا جا رہا انہیں. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا تو انہوں نے کہا, مطلب رائے لی, ایسا نہیں ہے وہ کہہ دیتے نہیں تو وہ رک جاتے, انہوں نے تو حکم
میں الہی کو کرنا ہی تھا، لیکن پھر بھی بیٹے کو شامل کیا تاکہ اس کی رضا بھی اس میں شامل ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو حکم ہے وہ کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں، مطلب میں ترجمہ بتا رہی ہوں کہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور پھر وہ ان کو مطلب یہ جو 3 ایام ہیں 8، 9، 10، تو یہ ایک یوم ترویہ ہے، سوچ و بچار کا. دوسرا یوم عرفہ ہے کہ یقین، اللہ پہ یقین کا. اور تیسرا یوم نحر ہے، ذبح کرنے والا دن. تو یہ 3 دن ہیں. تو وہ ان کو اب لے کر حضرت حاجرہ کے پاس سے چلے کہ میں اپنے دوست کے گھر دعوت پہ جا رہا ہوں. تو شیطان تو پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہا ہے کوئی. تو اس نے ورغلانا شروع کیا. سب سے پہلے مقام پر جب ورغلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اتنی مشکل سے بڑھاپے میں جو اولاد ملی ہے اور اب تمہارے ساتھ کھڑی ہونے کے قابل ہو گئی ہے، اسے قربانی، اس کی قربانی، اور بھی بہت سے طریقے ہیں امتحان کے. تو انہوں نے 7 کنکر اس کو مارے، پتھر کی ڈھیریاں اسے ماری. یہ وہ پہلا مقام ہے جو شیطان کو کنکر مارتے ہیں. یہ رمی شروع ہو گئی. اسے 7 کنکر میں انہوں نے کہا بچے کو ورغلاتے ہیں. بچے کو کہا کہ تمہارے والد جو ہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو بچے نے بھی کہا مجھے معلوم ہے اور میں رضا میں راضی ہوں جو حکم الہی. تو اس وقت پھر اسے 7 کنکریاں ماری، ڈھیریاں. پھر انہوں نے کہا ماں تو ظاہری سی بات ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، کسی بھی دور کی کوئی سی بھی ماں ہو. تو وہ پھر اس نے سوچا سب سے کمزور کڑی ماں ہے، چلو ماں کو بتاتے. وہ ماں کے پاس گیا اور ماں کو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں لے گئے؟ انہوں نے کہا دوستیاں دعوت میں. اس نے کہا خلیل اللہ ہیں وہ اور دوست ان کے اللہ ہیں. تو وہ دوست کیا اسے قربان کرنے لے گئے ہیں. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ایک باپ جسے اتنی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا ہو تو وہ اسے قربان کون ذبح کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. اب ظاہری سی بات ہے، بتانا پڑا کہ یہ حکم الہی ہے اس لیے وہ جا رہے. انہوں نے کہا حکم الہی ہے تو میں بھی راضی ہوں. اس میں ایک کیا جتنے بھی ہوتے ہیں میرے فرزند میں ذبح قربان کر دیتی ہوں. وہاں پہ پھر سے انہیں وہ 7 کنکر مارے گئے. تو یہ 3 جگہ انہیں جو کنکر مارتے ہیں یہ رمی ہے. اور یہ قربانی کا مطلب لازمی جزء ہے. یہ جو ہمارا حج ہے نا یہ کیفیات پر مبنی ہے. یہ جو ہم ظاہری عبادات کر رہے ہیں وہ سب یہ اصل میں اندر سے کیفیات ہیں کہ ہم مطلب اپنے اندر سے کون سی ہماری چیز ہے جو ہم قربان کر سکتے ہیں. اگر ہم سے نہ آتا، مطلب وہ لے گئے وہاں لے جا کے ذبح بھی کر دیا، چھری بھی پھیر دی، اور پھر جب آنکھ پٹی، کیونکہ بیٹے نے کہا تھا آپ پٹی باندھ لیں، ایسا نہ ہو مجھے دیکھ کے آپ کا دل وہ ہو جائے. تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی انہوں نے. جب ذبح کر دیا اور پٹی کھولی تو دمبا ذبح ہوا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے. تو ان کے منہ سے ایک دم نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل کے منہ سے نکلا کہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تسبیح بھی اللہ کو بہت پسند ہے جو 9 کی فجر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج تک پڑھتے ہی رہنا ہے. مطلب 12 کی عصر تک پڑھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کی پسندیدہ تسبیحات میں سے یہ ہے تشریق. تو اس میں یہ رمی بھی آ گئی، اس میں قربانی بھی ہو گئی اور یہی حج ہے. اسی ساری جو ابراہیم علیہ السلام کی کیفیات ہیں انہیں شامل کیا. آج جو یوم عرفہ ہے یوم ترویہ تھا ان کی سوچ و بچار کا کہ کہیں یہ مجھے شیطان تو نہیں ورغلا رہا. اللہ نے ہی قربانی مانگی ہے. جب وہ یہ 2 چیزوں میں سوچ و بچار میں تھے وہ 8 تاریخ تھی، وہ یوم ترویہ تھا. تو لیکن پھر انہیں ہو گیا کہ میرے خواب میں شیطان نہیں آ کے یہ کر سکتا، یہ اللہ ہی کا حکم ہے. یقین آ گیا تو یوم عرفہ ہے آج. صحیح معنوں میں تجدید ایمان کہہ لیں. جی یوم عرفہ آیا، یہ یقین کا دن تھا. اور پھر تیسرے دن جب انہوں نے قربانی ذبح کر دیا تو وہ یوم نحر تھا. اور نحر اللہ کو بہت پسند ہے. اور جانوروں کا خون بہانا جنہیں قربانی کے لیے وقف کیا ہے کہ ان جانوروں کی ہو سکتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. بہت خوبصورت سی باتیں بشرا کے. یہ چلتے ہیں جی ایک نعت رسول مقبول کے ساتھ. سیدہ امین حسین ایمن حسین ایمن وائے غائب تھا ایمن میں سے ایمن حسین کی طرف چلتے ہیں. خوبصورت سی نعت سنتے. وعلیکم السلام. سیدہ ایمن حسینی اونچا بولیں اور اپنے کیمرے میں بولیں. لکھنے والے پہ بولیں.
جس نے لکھا ہے یہ، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. مائک آن کر لیں، مائک آن کر لیں. بٹن ہی نہیں ہے آپ کے مائک میں. شان چیک کریں. اچھا جی، اکثر اوقات جب ہم لائیو جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی ٹیکنیکل جو فولڈ ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور اس میں برا منانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ایک تو ان کا نام کریکٹ نہیں لکھا تھا عدنان نے. عدنان آپ کو میری طرح انگلش ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ان کی، تو اس وجہ سے انہوں نے ہو گیا. آ رہی ہے آواز؟ ہیلو. ہاں جی آ رہی. آگے 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 چلیں جی. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا. سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے، یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے. سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے، یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے. دکھا دے خدایا اسے بھی حرم، وہ دکھا دے خدایا اسے بھی حرم، وہ لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا. کئی لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو. کئی لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو. بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا. یہ اوقات ویسی ہے میری کہاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے. جی بہت ہی خوبصورت سی نعت تھی، اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ثنا کی طرف. میرے خیال ہے پروگرام کے آخر تک آپ کو یاد ہو ہی جائے گا. ایسے ہوگا بس، کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. اچھا جی. اچھا، جہاں پہ اتنی ساری آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ نے رمی جس طرح سے بتایا، اور یقینی طور پہ میں اس کو بیچ میں بھی آپ کی بات کی کہہ رہی تھی کہ تجدید ایمان کا یہ ایک روپ ہے بہت خوبصورت، اور اس طرح کی گفتگو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. عمومی طور پہ ہم بس دنیاوی طور پہ چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پس منظر کیا ہیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب میں علامہ صاحب سے ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اپنے والدین کے لیے یقیناً ان کے جیتے جی اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے ہم بہت ساری چیزوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. وہیں پر اب قربانی کے موقع پہ، عید الاضحیٰ کے موقع پہ، کیا قربانی مرحومین جو والدین ہیں ہمارے ان کے لیے کی جا سکتی ہے؟ اس میں یہی ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگرچہ اپنے مرحومین کی جانب سے بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. اگر اس شخص میں تمام شرائط پائی جاتی ہیں یا اس خاتون میں شرائط پائی جاتی ہیں کہ اس پر قربانی یا ان پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود قربانی کریں،
کہ اپنا حصہ شامل کریں یا پھر الگ سے جانور خریدیں جس طرح ان کو بہتر لگے، اور جب وہ خود قربانی کر لیں، اس کا اہتمام کر لیں، تو اب اگر وہ چاہیں کہ میں کسی اور کے اصال ثواب کے لیے یا پھر کسی اور کی طرف سے نفلی طور پر قربانی کرنا چاہوں یا حصہ شامل کرنا چاہوں تو تب یہ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اس کے والدین مرحومین ہوں یا پھر کوئی اور اس کا پیارا عزیز ہو جو اس دنیا سے چلا گیا ہو، تو ان کے اصال ثواب کے لیے حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اپنی مبارک زندگی میں 2 جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے، یعنی 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک اپنی پیاری امت کی جانب سے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بلندی درجات کے لیے ان کی طرف سے قربانی کریں، اور یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی بھی مبارک سنت ہے کہ وہ بھی اسی طرح کیا کرتے کہ ایک جانور اپنے لیے خریدا کرتے، اپنے لیے اس کا اختصاص کیا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی کیا کرتے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ سب سے پہلے خود اگر قربانی واجب ہے تو کی جائے، اور اس کے بعد اگر کسی کے اصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ جی بہت خوبصورت سی بات۔ اچھا جی، ایک اور نعت رسول مقبول کے طرف چلتے ہیں۔ ندا یونس ہمارے ساتھ ہیں، ان سے خوبصورت سی نعت سنتے ہیں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت سی نعت رسول مقبول۔ ہمارے ساتھ علیشبہ تنویر ہیں، ان سے سنیں گے خوبصورت سی نعت۔ بغیر ڈف کے سنائیں گے آج؟ جی ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پہ ہی بجا لیتی تو وہ وہاں سے بجا لیں یا پڑھ لیتی ہیں اسے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں جان کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل
کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کہ اس جیسا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا اور نہ ہی ہم کوئی شرک کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو ملائیں. ثنا کی طرف چلتے ہیں. ثنا آخری سوال آپ کر دیں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور آج ہم نے دعا بھی کروانی ہے اس وجہ سے آپ چھوٹا سا. اچھا جہاں پہ ہم نے اتنی مفید سوالات ہم اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تھوڑا آگاہ ہو سکیں. ایک سوال جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پہ یہ قربانی کے اہتمام کر تو سکتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, مطلب صاحب حیثیت تو ہیں لیکن ان کو کیونکہ یہ ایک پوری ایکٹیویٹی ہے, پورا ایک پروسیس ہے, عمل ہے, تو کوئی نہیں ہوتا, تو کیا اس کی جگہ پر مطلب پیسوں کے ذریعے سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی شخص پر قربانی کے ایام میں قربانی واجب ہے تو پھر وہ قربانی ہی کرے گا. اب اس کے بدلے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین الانس والجن کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو شیطان ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اور آج کل خاص طور آج کل کے دور میں جین زی کا جو نیو جنریشن ہے ان کے ذہن میں آپ سے امید نہیں تھی علامہ صاحب کہ آپ یہ لفظ بولیں گے. جی میں اللہ دی قسمیں بہت برا لگتا ہے منو. دراصل اب ہم یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں تو اس میں بھی کافی سوالات بچوں کے سے ہوتے ہیں کہ یار یہ کہ وہ یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ جنات والے لگ رہے ہوتے ہیں, جنسی, اور مطلب مجھے نہیں کچھ سمجھ. دراصل یہ لفظ جو ہے وہ مشہور و معروف ہو گیا ہے تو اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے اس کو کہنا پڑے گا. اور میں نے ساتھ ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال کیا نیو جنریشن کا, تو یہ بھی, لیکن یہ بھی وہی بات ہے کہ انگلش ہی ہے. تو خیر وہ اتنی سمجھ لیتی ہوں میں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک نوجوان نسل میں خاص طور پر ایک سوال ڈالا جاتا ہے یا وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ ایک بیچارے جانور کو جو صحیح سلامت ہے اس کو خام خواہ ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کا خون بہانے کی کیا ضرورت ہے. تو در حقیقت یہ شیطانی وسوسہ ہے, یہ شیطانی خیال ہے. اور اس دور کا جو سب سے بڑا فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ لبرل اور سیکولر لوگوں کا بھی ہے کہ وہ بھی مختلف قسم کے ذرائع سے وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. تو ان میں یہ بھی وسوسہ ہے کہ کیا ضرورت ہے جانور ذبح کرنے کی, اس کے بجائے تم غریبوں کی مدد کر دو, تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر لو. قربانی ہو جاتی ہے علامہ صاحب اگر جیسے کسی کو جہیز دے دیا آپ کے پاس قربانی؟ جی میں عرض کر رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ چاہے وہ جیسا کہ ایک جانور ہے مثال کے طور پر 2 لاکھ کا, اگر اس کے بدلے کوئی شخص 1 کروڑ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے
تو وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا جو جانور ذبح کرنے کا ہے. تو یہ جو جانور ذبح کرنے کے ایام ہے فرض ہے، واجب ہے، جس پر واجب ہے شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس کو قربانی ہی کرنا ہوگی، وہ کوئی اور صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. اور پھر یہ سوال آتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک جو ہے وہ زندگی کو معاف کیا جا رہا ہے، زندگی کو ختم کیا جا رہا ہے، جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو ان سے سوال ہے کیا جو میکڈونلڈ ہے، KFC ہے، کیا ان کا جو گوشت درختوں پر لگتا ہے؟ یہ بھی تو جانوروں کا ہی گوشت ہوتا ہے. جب وہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جانوروں کی جو ہے وہ زندگی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس وقت اعتراض نہیں ہوتا؟ اعتراض صرف قربانی کے ایام میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہاں پر یہ کنسیپٹ ہے کہ وہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو قربانی کے ایام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نے جانور کو ہی ذبح کرنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ جانور کو ہی ذبح کرے. اور اس کے بدلے اگر وہ کتنی ہی بڑی خیرات کر لے، صدقہ کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں رکھتا کہ جو قربانی کی فضیلت ہے، قربانی کا مقام و مرتبہ ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا جی، ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر آپ سے کرتے ہیں تھوڑی سی نشست کی بات. جی ایک بار پھر واپس آ چکے ہیں اپنی نشست میں، اور ہم نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا نشست کو بڑھا دیا جائے، کیونکہ اس نبی کو ماننے والے، اس سے پیار کرنے والے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ اکثر چینلز پر نظر نہیں آتی، پر ہمیں یہاں پر بیٹھ کے نظر آتی ہے کہ اس کو محبت کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور کتنے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس اس ٹائم کافی سارے نعت خواں ہیں، اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ ہم کسی کو اگنور کریں یا کسی سے نعت نہ پڑھوائیں. یہ میرے لیے اچھا نہیں تھا کہ صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید ہوں اور کوئی مہمان ایسے ہی چلا جائے اور ناراض ہو جائے، میں نہیں چاہتی. تو ہم چلتے ہیں عبید اللہ کی طرف. کون سی نعت رسول مقبول سنا رہے ہیں؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو
کہ وہ صاحب قعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نوازی بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت سا کلام. ہمارے ساتھ ہیں وقاص خان اور یہ شاگرد ہیں، بتائیں گے کہ بالکل. اور جب قاری وحید قاسمی صاحب کا نام آتا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر آگے پھر وقاص تو خیر ہمارے ساتھ پہلے بھی ایک پروگرام میں آ چکے ہیں اور بہت ماشاءاللہ سے انہوں نے رونق لگائی تھی. ایک بار پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں بھی آپ کی آواز اسی طرح ہو. مدینہ مرکز مہر و وفا ہے، مدینہ مستر جود و سخا ہے، مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز، مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں،
اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. بالکل جی، ہمارا جینا مرنا اسی پر. اچھا جی، کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو حج میں ہمیں سکھاتی وہ تو صبر تھا. حج میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حاجی شکایت نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور دوسری اہم چیز سادگی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سفید لباس ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی اصل جو خوبصورتی اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار میں ہے. اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جس کا دل صاف ہے. حج حج جو ہے ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے. وہاں نہ کوئی امیر ہوتا ہے، نہ غریب، نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ کوئی چھوٹا. کیا کہتی ہیں؟ اور ایک ہمارے چونکہ عبادت کا ایک اہم رکن ہے، تو اس عبادت میں جہاں پر رمضان المبارک میں ہم صبر سیکھتے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حج میں اور قربانی کا جو صبر ہے یہ بھی ایک صبر کا ہی مفہوم ہے. اگر ہم پس منظر پہ جائیں اور بات کریں گے تو یقینی طور پہ اسی طریقے سے چیزیں. اور جیسے کہ ابھی آپ بھی گفتگو کر رہے تھے کہ دو حالت کفن ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ دو لباس میں سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہے انسان کا، اور محرم اور نامحرم کے بھی وہاں پہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر اگر ہم بات کریں، غور کریں، تو نہ صرف یہ کہ ہم کسی کو سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، بلکہ ہم خود بھی اپنی تمام سیکھی بھی اور پڑھائی گئی چیزوں پر غور کر سکتے ہیں، اس کو ہم ریویو کر سکتے ہیں. ایسا ہی. صحیح. اچھا ثنا، ہمارے ساتھ اور بھی نعت خواں ہیں اور ہم ان کی طرف چلتے ہیں. سر اپنا نام بتائیں گے؟ تنویر الاسلام. اونچا بولیں. آج کیونکہ یوم عرفہ ہے اور تمام آواز آ رہی ہے آلے آپ کو؟ ہاں. تمام حجاج کرام یوم عرفہ کے دن یوم عرفات کے میدان میں جمع ہیں، تو شاعر جو ہے نا ان حاجیوں کے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ جب حج کر کے اور حضور پاک کے دربار پہ تشریف لائیں گے تو وہ اس کو اپنی نظم کے اندر باندھتا ہے. صرف دو شعر انشاءاللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کیونکہ حج کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پہ آئیں گے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر. آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسیں، تو آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور غلاف کعبہ ہے نا، غلاف کعبہ میں، خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے وہاں بھی یہ غلاف لگا ہوا ہے، ہری چادر جسے کہتے ہیں، پردہ لگا ہوا ہے. تو آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، تو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے
का भी जलवा देखो। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सा कलाम। हमारे साथ एक और नात ख्वां हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। अपना नाम भी बता दीजिएगा। सईद अहमद मदनी। जी जी, मेरी दुआ है विनिस टीवी की तमाम इंतज़ामिया को और आपको इंशाअल्लाह अगले साल हज बैतुल हम के ग्लोबल साथ वन पर बैठे हैं, आप नई जगह पर पड़ाव आ गया हमारा, और आज हम ग्लोबल वन पर हैं, तो आपको भी बता दें। और सर आपसे बात करने से पहले आपकी तरफ आऊँगी कि आपकी बच्चियाँ माशाल्लाह से तीनों बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है, वो जब भी प्रोग्राम में आती हैं एक रौनक लगा देती हैं। तो ये आपकी तरबियत है जो आपने उनकी की है? मेरी तरबियत के अलावा सरकार का करम इसमें ज़्यादा शामिल हाल है कि सरकार के करम के साथ ही मेरी बच्चियों को माशाल्लाह अल्लाह ने और सरकार ने ऐसी आवाज़ से नवाजा है कि जहाँ जाती हैं वहाँ रंग जमा। सर आपने तरबियत की है तो वो इस तरफ आई हैं, क्योंकि माँ बाप पहली सीढ़ी होते हैं बच्चों के, जो आप दर्जगाह हैं, सीढ़ी हैं कि आप उनको बताते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। तो ये आपका बहुत बड़ा अमल दखल है आपका। पहले भी मैंने आपको शुक्रिया करना था कि आपने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। अल्लाह ताला तमाम बाप अपनी बेटियों की तरबियत इसी तरह करें। सर आपकी तरफ आते हैं। अल्लाह ताला तमाम हज़रात को मदीने की हाज़िर नसीब फरमाए। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन, फिर मस्जिदे नबवी की अज़ाने भी सुना दे, फिर मस्जिदे नबवी की अज़ाने भी सुना दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। हूरों की ना गिल्मा की ना जन्नत की तलब है, हूरों की ना गिल्मा की ना जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। है आँखें हमें दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, दिल हमारा रोशन कर दे, जितने नापाक इरादे हैं हमारे अंदर वो ख़त्म कर दे, हमें उस राह पे चला दे जिस राह पे चलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों से हम पीछे हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम गुनाह करते हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा है
کہ جو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. اور حج اور باقی اسلامی جتنے بھی ہمارے تہوار آتے ہیں وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کو مکمل انسان بننا ہے, مکمل مسلمان بننا ہے اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ساتھ چلنا ہے. بالکل جی, ہمارے ساتھ 2 نعت خواں اور ہیں اور یہ ہمارے پلر ہیں ہمارے اس پروگرام کے. اس ٹائم جو یہاں پر 6 لوگ بیٹھے ہیں, 4 لوگ بیٹھے ہیں, 5 لوگ, یہ ہمارے پلر ہیں اس پروگرام کے. یہ جب ساتھ ہوتے ہیں تو میرا یہ پروگرام تعمیر ہوتا ہے. عالیہ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی, بلال کریم کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ وہ اس پروگرام کو بنانے میں چلانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. شان کا بہت شکریہ ادا کروں گی, ناصر کا بہت شکریہ ادا کروں گی کیونکہ یہ پروگرام ان لوگوں کی ساتھ ملنے کے بغیر ہم نہیں چلا سکتے. ہر انسان اگر یہ سوچ لے کہ میں فلاں کام اکیلے کر لوں گا تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی بلڈنگ اکیلے ایک انسان سے نہیں بنتی. جب تک نقشہ پاس نہیں ہوتا, مزدور کھڑے نہیں ہوتے, سیمنٹ نہیں آتا, کوئی چیز تعمیر نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب جو ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو میں اپنے اس پروگرام کو لے کر چلتے ہیں عدنان اور عمران کی طرف. یقیناً دونوں بہت اچھا کلام سنائیں گے. سکون پایا ہے بے کسی میں, حدود غم سے نکل گیا ہوں, خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. حرم کی تپتی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی, بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو, بغور دیکھو مرا نہیں ہوں, غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. عمران کی آواز اور کانوں میں شہد گھول دیتی ہے, اور جب ہمارے نبی کا نام آتا ہے, اس جگہ کا نام آتا ہے, تو ہمارے اندر بھی ایک خوشبو سی دوڑ جاتی ہے. اور آج جتنے بھی حاجی وہاں پر حج کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی عبادتیں ہیں وہ قبول کرے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمام مشکلوں سے, بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں جب حج کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سارے حادثات سے ان کو بچائے اور ان کے حج کو قبول فرمائیں. چلتے ہیں جی عدنان کی طرف. دعا کے جو ہے 2 شعر جو ہیں وہ اے سبز گنبد
نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردنشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزاعِ آقا دیدار عطا کرنا. بالکل جی، ہم تمام مسلمانوں کی یہی خواہش ہے کہ قبر اندھیری میں تنہا مت چھوڑ دینا، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت سارے گناہ کیے ہیں اور بس تمہارا ساتھ چاہیے. اب پروگرام اختتام کی طرف ہے. علامہ دوی صاحب کچھ آخری پیغام لوگوں کو دے دیں، کیونکہ حج جو ہے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، صبر. یہ حج کے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور یہ تمام انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کا انتخاب فرمایا. جہاں حاجیوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسلمان اس کائنات کے اندر موجود ہیں ان سب کو اس حج کے ارکان سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قصیدے گاتے رہنا، یہی قربانی حج اور ماہ ذوالحج کے جو پہلے 10 ایام ہیں یہی ہمیں سبق دیتے ہیں، یہی درس دیتے ہیں. تو ایک مسلمان کی زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ آئے اور آپ نے بہت اچھی نالج جو ہے لوگوں تک پہنچائی. پروگرام کا وقت بہت لمیٹڈ ہے اور صرف عبداللہ آپ سے کہیں گے کہ صرف ایک لائن آپ کو سنا دیں اچھی سی، پھر ہم دعائے خیر کریں گے سب کے لیے. مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے، دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے، دعا مانگتا ہوں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا تیری پناہ اے پروردگار اے رب العالمین. آج کی اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم دنیا بھر کے مسلمان تیرے در پر حاضر ہیں، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لی، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لی. اے اللہ ہم یہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہماری دعاؤں کو بھی شامل فرما. اے اللہ ان کی آمین میں ہماری آمین کو شامل فرما. الہ العالمین پروردگار عالم تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ کمی ہے تو ہم میں ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ کرینہ نہیں آتا. مالک تجھے دینا آتا ہے. اپنے پیارے محبوبین کا صدقہ عطا فرما دے. اے اللہ آئندہ برس پروردگار عالم ہماری زندگی میں نصیب کر دے کہ ہم بھی تیرے دربار میں حاضر ہوں. اے اللہ بار بار حرمین طیبین کی زیارتیں نصیب ہوں.
یا اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہمارے سجدوں کو، سجود کو، قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، جو تجھ سے دعائیں تیرے پیارے نبی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مانگی ہیں مالک، ان دعاؤں کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی، ان دعاؤں کا صدقہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ان کی عمروں میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال لوگ ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات دلا۔ یا اللہ ہمارے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے ملنے جھلنے والے عزیز و قریب میں جس دنیا فانی سے چلے گئے، یا اللہ ان تمام کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما، ان تمام کی قبر کو نور علی نور بنا۔ الہ العالمین، ہماری بہن عالیہ صاحبہ بیمار ہیں، یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، آلے بھائی کو صحت عطا فرما۔ جتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں میرے مالک کے مولا، اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کے حق میں تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما، تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین، پروردگار دو عالم، ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، کلام مجید فرقان حمید کو پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا فرما، پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یہ ہر ہفتے جو محفل پاک ہر جمعے کو سجتی ہے، تیرے محبوب کی ثنا و توصیف بیان کی جاتی ہے، مالک ہماری جب تک زندگی ہے ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل مبارکہ کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات کا سامان بنا دے۔ الہ العالمین، ہمارے تمام جائز مقاصد حسنہ میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ رب العالمین، اپنا کرم، اپنا فضل فرما۔ یا اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے پیارے حبیب کا صدقہ آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہ میں ہو جلوہ مصطفیٰ، اور لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔